ایک بیوقوف مالی کی کہانی۔ ایک جنگل کے کنارے ایک زمیندار کا بڑا خوبصورت باغ تھا جسے وہ بہت پسند کرتا تھا۔ چونکہ وہ خود باغ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا، اس نے باغ کی نگرانی کے لیے ایک مالی مقرر کیا۔ مالی بہت ایماندار تھا اور باغ کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا، لیکن گرمیوں کا موسم تھا اور اسے روزانہ پودوں کو پانی دینا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے اسے کوئی چھٹی نہیں ملتی تھی، کیونکہ اگر وہ ایک دن بھی چھٹی کرتا تو زیادہ تر پودے سوکھ جاتے۔ جب بھی وہ زمیندار سے چھٹی کی درخواست کرتا، زمیندار غصے سے کہتا، تمہاری غیر موجودگی میں پودوں کو پانی کون دے گا؟ کیونکہ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں چھٹی نہیں دے سکتا۔ مالی زمیندار سے ڈرتا اور خاموش ہو جاتا، یوں وہ چھٹی کے خیال کو ترک کر دیتا۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ ایک دن مالی کے گاؤں میں سالانہ میلہ ہونے والا تھا اور وہ اس میں شرکت کرنے کے لیے بے حد بے چین تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دن کی چھٹی ضرور لے گا، لیکن زمیندار سے درخواست کرنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس نے پوری رات سوچا اور ایک منصوبہ بنایا۔ مالی قریبی جنگل میں رہنے والے بندروں کے گروپ کے پاس گیا۔ اس نے بندروں کے سردار سے محتاط انداز میں بات کی اور بتایا کہ وہ زمیندار کے بڑے گھر کے باغ کا مالی ہے جو جنگل کے قریب ہے۔ اس نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا اور بندروں کے سردار نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ مالی نے کہا، یہ گھر ایک ظالم اور سخت دل انسان کا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ زمیندار اسے ایک دن بھی آرام نہیں کرنے دیتا۔ مالی نے سردار بندر کے سامنے اپنی حالت بیان کی اور کہا، کل ہمارے گاؤں میں بڑا میلہ ہے اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بندروں کا سردار حیران ہوا اور کہا، ہم تمہاری کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ مالی نے اپنی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، کل کے دن آپ اور آپ کے ساتھی میری جگہ باغ کی دیکھ بھال کریں۔ اس نے مزید کہا کہ وہ بندروں کو برتن اور گھڑے مہیا کرے گا اور انہیں صرف دریا سے پانی بھر کر پودوں کو دینا ہوگا۔ بندروں کے سردار نے مالی کی حالت پر رحم کھا کر کہا، فکر نہ کرو، تم میلہ دیکھنے جاؤ، ہم تمہارا کام سنبھال لیں گے۔ مالی نے برتن اور گھڑے بندروں کو دیے اور خوشی خوشی میلہ دیکھنے چلا گیا۔ لیکن بندروں کو ایک مسئلہ درپیش آیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہر پودے کو کتنا پانی دینا چاہیے۔ وہ سردار کے پاس گئے اور اس مسئلے کے بارے میں بتایا۔ بندروں کے سردار نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، ہر پودے کو اس کی جڑ کی لمبائی کے حساب سے پانی دو۔ بندروں نے پوچھا، ہم جڑ کی لمبائی کیسے معلوم کریں؟ سردار نے غصے سے کہا، ہر پودے کو کھود کر نکالو، جڑ کی لمبائی دیکھو، دوبارہ لگاؤ اور پھر پانی دو۔ بندر سردار کی دانائی پر حیران ہوئے اور اس کی تعریف کی۔ سردار نے فخر سے کہا، جلدی کام شروع کرو۔ بندروں نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہر پودا کھود کر نکالا، جڑ کی لمبائی دیکھی اور بے ترتیبی سے دوبارہ لگایا، پھر پانی دیا۔ اس عمل کے دوران زیادہ تر پودے جڑ سے محروم ہو گئے اور سوکھنے لگے۔ اگلے دن زمیندار اپنے پسندیدہ باغ کی سیر کے لیے نکلا تو دیکھا کہ تمام پودے اکھڑے ہوئے ہیں اور سوکھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً مالی کو بلایا۔ ڈرتے ہوئے مالی نے زمیندار کو سچ بتایا، جس پر زمیندار سخت غصے میں آ گیا اور مالی کو فوراً نوکری سے نکال دیا۔ یوں مالی نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی نوکری کھو دی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی بھی کام کو ذمہ داری اور سمجھداری کے بغیر دوسروں کے حوالے کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو خود ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔